پاکستان میں کام کرنے والے بڑے بکیوں کے براہ راست دبئی اور ممبئی کے نیٹ ورک کے ساتھ رابطے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کراچی میں کرکٹ سمیت مختلف طریقوں سے جوا کھیلنے کے 350 سے زائد چھوٹے بڑے اڈے ہیں۔ لاہور میں جواریوں نے بے تحاشا چھوٹی بڑی بکیں بنا رکھی ہیں جہاں اربوں روپے کا جوا کرایا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپارک نیوز۔ کرکٹ کو کسی زمانے میں گیم آف جنٹل مین کہا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شرفا کے کھیل پر جوئے نے پنجے گاڑ لیے۔ میچ فکسنگ، فینسی فکسنگ اور سٹے بازی نے کھیل کے حسن کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا۔ جوئے کی اس دیمک نے کرکٹ کو جہاں کمرشل کر دیا، وہیں اس جنٹل مین کھیل سے جواریوں نے بے تحاشا دولت کمانا شروع کر دی۔ کرکٹ کو سٹے بازی کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کرکٹ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ بمبئی، کیپ ٹاؤن اور کراچی کرکٹ میں سٹے بازی کا مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ انہی تین مراکز سے کرکٹ کی عالمی سٹہ بازی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کرکٹ کی اس بلیک مارکیٹ میں بڑے بڑے کرکٹرز اور مختلف کرکٹ بورڈز کے اعلیٰ عہدیدار ملوث رہے ہیں۔ سٹے بازی کا مرض اتنا پھیل چکا ہے کہ کسی ایک ملک یا کسی ایک کرکٹ بورڈ کی کوششوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سٹے بازی کا یہ سلسلہ اب دوسرے کھیلوں تک پہنچ گیا ہے۔ کرکٹ میں سٹے بازی اس لیے زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ اس میں ایشین ٹیمیں زیادہ ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں کرکٹ ہو رہی ہے وہاں سٹہ بھی خوب زوروں سے چل رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی ممالک میں سٹے کو قانونی حیثیت بھی حاصل ہے، کیونکہ میچ میں سٹہ کھلاڑی نہیں بلکہ کرکٹ شائقین کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کرکٹ پر سٹہ کھیلنے کے لیے نت نئے طریقے متعارف کرائے جاتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں کرکٹ پر جوئے کا ایک نیا طریقہ متعارف کرایا گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اب تو یہ ایک ٹرینڈ رواج کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آج کل بکیز کی ایک قابل ذکر تعداد نے میوچل بکیں متعارف کرائی ہیں، جو بالخصوص جوئے کے فن سے ناآشنا جواریوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ ان بکوں پر عموماً کسی بھی کرکٹ ایونٹ کے تمام میچوں پر سٹہ کھیلا جاتا ہے۔ سٹے بازوں کی اپنی ہی لینگویج ہے جسے وہ خفیہ رکھتے ہیں۔ جوا کرانے والے کو بکیا اور جوا کھیلنے والے کو پینٹر کہا جاتا ہے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر پینٹرز کو ان کی انویسٹ کردہ رقم کے حساب سے منافع ملتا ہے، یا نتائج توقع کے برخلاف آنے پر ان کا پیسہ اندر ہو جاتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس میں نفع یا نقصان کی تلوار جواریوں پر لٹکتی ہے، بکی کی جیب سے کچھ نہیں جاتا۔ سٹے کی عالمی مارکیٹ زیادہ تر برطانوی آن لائن بیٹنگ کمپنی بیٹ فیئر کو فالو کرتی ہے۔ اس کو ہی فالو کرتے ہوئے پاکستان میں سب سے پہلے کراچی میں سٹے کا بھاؤ کھلتا ہے، جس کے بعد لاہور اور راولپنڈی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں اس ریٹ کو فالو کیا جاتا ہے۔ کرکٹ پر جوا کھیلنا ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ بہت سارے لوگ جنہیں کرکٹ پر سٹہ کھیلنے کا شوق تو ہے، لیکن وہ اس کے بظاہر پیچیدہ سسٹم سے واقف نہیں۔ اسی لیے ایسے لوگ عام روایتی سٹہ، چرخی یا تاش پر مانگ پتہ کھیل کر اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو کرکٹ پر سٹے کی عام اصطلاح لگا لو اور کھا لو سے بھی زیادہ آگاہی نہیں۔ بہت سے جواریوں کو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے آن لائن جوئے کی بالکل ہی سمجھ بوجھ نہیں۔ ایسے ناتجربہ کار جواریوں کو کرکٹ سٹے کی جانب لانے کے لیے نیا طریقہ متعارف کرایا گیا ہے، جو پاکستان میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ عام طور پر کرکٹ میچوں پر پیسہ لگانے والے پینٹرز اپنی جان پہچان کے بکیز کی بکوں پر براہ راست جوا کھیلتے ہیں۔ ان بکیوں کا نیٹ ورک دبئی اور ممبئی سے جڑا ہوتا ہے، لیکن اب بالخصوص کراچی اور لاہور میں بعض چھوٹے بکیز نے میوچل بکیں متعارف کرائی ہیں۔ یہ سلسلہ پچھلے 2-3 برس سے تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے۔ اس سلسلے کی کڑیاں بھی بھارت سے ملتی ہیں، جہاں اس وقت ہزاروں میوچل بکیں کھلی ہوئی ہیں۔ میوچل بک رکھنے والا بکی مختلف کرکٹ ایونٹ تقریباً تمام میچوں پر جوا کھیلنے کے لیے اپنے کلائنٹس یعنی جواریوں سے رقم وصول کرتا ہے۔ یہ رقم 5,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ اور 1 کروڑ روپے بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ بکی کے پاس اس کے ممبران کی مجموعی رقم جمع ہو جاتی ہے تو وہ اس رقم سے اپنے تجربے کی بنیاد پر کسی بھی ایونٹ کے تمام میچوں پر پیسہ لگاتا ہے۔ جب کرکٹ ایونٹ اختتام پذیر ہو جاتا ہے تو پھر بکی اور پینٹرز کے درمیان حساب کتاب ہوتا ہے۔ اگر بکیز نے مہارت سے سٹہ لگاتے ہوئے منافع کمایا ہوتا ہے تو اس میں سے کل منافع میں سے 25% وہ کمیشن رکھ لیتا ہے اور باقی 75% کمیشن جواریوں کو ملتا ہے۔ جس نے جتنی رقم لگائی ہوتی ہے اسے اس حساب سے رقم دی جاتی ہے۔ جب کرکٹ ایونٹ شروع ہوتا ہے تو میوچل بک پر سرمایہ کاری کرنے والے پینٹرز کی ایک لسٹ بکی بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے ممبران کو ہر میچ پر لگائی گئی رقم اور اس میں منافع یا گھاٹے کی تفصیلات فراہم کرتا ہے، یعنی ساری صورتحال پینٹرز کے علم میں ہوتی ہے، تاکہ ٹورنامنٹ کے اختتام پر جب حساب کتاب ہو
تو کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اپنے ممبران کی رقم سے بکی ہر میچ کے ٹاس، نتیجے اور مختلف سیشنز پر جوا کھیلتا ہے۔ مثلا میچ میں کل کتنے چھکے یا چوکے لگیں گے، کتنی وائڈ یا نو بالز ہوں گی، پہلے 10 اوورز میں کون سی ٹیم کتنے رنز بنائے گی، پہلی وکٹ کتنے رنز پر گرے گی۔ یہ سٹا میوچل بک کا مالک عام طور پر دوسرے بکیوں کی بڑی بکوں یا آن لائن کھیلتا ہے۔ اگر وہ یہ غیر قانونی شرطیں جیتتا رہے تو پھر اس کے ممبران جواریوں کے وارے نعرے ہو جاتے ہیں، جو اپنی رقم ڈپازٹ کرانے کے بعد الگ تھلگ بیٹھ جاتے ہیں اور ساری محنت بکی کی ہوتی ہے۔ بکی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی جیب سے پیسہ لگائے بغیر وہ جیتنے کی صورت میں مجموعی رقم کا 25% حصہ وصول کرتا ہے، اور ہارنے کی شکل میں بھی جواریوں کی رقم اندر ہوتی ہے، اس کے پلے سے کچھ نہیں جاتا۔ کراچی اور لاہور میں درجنوں کی تعداد میں میوچل بکیں کھلی ہوئی ہیں، اور جس تیزی کے ساتھ یہ طریقہ کار فروغ پا رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ان بکوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ICC ورلڈ کپ میں کتنے ارب ڈالر کا جوا کھیلا گیا، اس کا فائدہ کس کو ہوا، کون ڈوبا اور کس کی نیا پار لگی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ICC ورلڈ کپ 2023 میں صرف کراچی اور لاہور میں میوچل بکوں پر 15 سے 20 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے میچ پر بھی حسب توقع اربوں ڈالر کا سٹا کھیلا گیا۔ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے دوران 40 ارب روپے سے زائد کا جوا کھیلا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں 19 ارب اور بھارت میں 26 ارب روپے کا جوا کھیلا گیا۔ دبئی میں موجود ذرائع کے مطابق میچ پر لگائی گئی کل رقم کا 72% بھارتی ٹیم اور 28% پاکستان ٹیم پر لگایا گیا۔ اربوں ڈالر کے اس سٹے میں نقصان صرف اور صرف پینٹر کا ہوا۔ کروڑوں کا سٹا کھیلنے والے بڑے پینٹرز کا رجحان فی الحال روایتی بکوں اور آن لائن سٹا کھیلنے کی طرف ہے، اور میوچل بکوں کی طرف زیادہ تر 10-20 ہزار یا لاکھوں کا سٹا کھیلنے والے چھوٹے جواری راغب ہیں۔ لہذا میوچل بکوں پر سٹے کا حجم روایتی بکوں پر براہ راست کھیلے جانے والے جوئے سے بہت کم ہے، لیکن مستقبل قریب میں یہ فرق کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان میں مختلف کھیلوں بالخصوص کرکٹ پر سٹے کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پہلے جواریے انٹرنیشنل میچز پر جوا کراتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ ڈومیسٹک کرکٹ تک بھی آن پہنچا ہے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ پر جوا کھیلنے کے لیے بھی کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ پاکستان میں جوئے کے بڑھتے رجحان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور اور کراچی میں 2000 سے زائد چھوٹے بڑے بکیے کام کر رہے ہیں۔ بڑی بکوں کی تعداد کم ہے۔ بڑے بکیوں نے اپنی فرنچائز دے رکھی ہیں۔ فرنچائز دینے والے بکیوں کی تعداد اگرچہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نچلی سطح تک اپنے بکیے بٹھا کر انہیں کمیشن دیتے ہیں۔ پاکستان میں کام کرنے والے بڑے بکیوں کے براہ راست دبئی اور ممبئی کے نیٹ ورک کے ساتھ رابطے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کراچی میں کرکٹ سمیت مختلف طریقوں سے جوا کھیلنے کے 350 سے زائد چھوٹے بڑے اڈے ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد عارضی اڈوں کی ہے، جو مختلف مکانات اور بنگلے کرائے پر لے کر قائم کیے گئے ہیں، اور ان اڈوں کے مالکان مسلسل اپنے ٹھکانے بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں چلنے والی بکوں کا طریقہ کار بھی مختلف ہے۔ یہ بکیے ہمیشہ ایک ٹھکانے پر کام نہیں کرتے، بلکہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی چالاکی سے اپنے ٹھکانے تبدیل کرتے ہیں۔ لاہور میں جواریوں نے بے تحاشا چھوٹی بڑی بکیں بنا رکھی ہیں، جہاں اربوں روپے کا جوا کرایا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بکے کس طرح پولیس کی ناک کے نیچے اربوں روپے کا جوا کرا رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کام پولیس کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ پاکستان میں پولیس کی مدد کے بغیر جوا کھیلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ذرائع کے مطابق بکی اپنے علاقے میں بک کو چلانے کے لیے پولیس کو نذرانہ لازمی دیتے ہیں، اور اگر نذرانہ نہ دیا جائے تو علاقے میں جوئے کا اڈا ہی نہیں چلایا جاتا۔ بکیے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے پولیس افسروں کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں، اور انہیں پیسوں کے ساتھ ساتھ تحائف بھی دیتے رہتے ہیں۔ آزاد ذرائع کے مطابق صرف لاہور میں مبینہ طور پر پولیس کو بک چلانے کے لیے کروڑوں روپے ماہانہ بھتہ دیا جاتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بکیے اپنی بلیک منی وائٹ کیسے کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اپنی بلیک منی وائٹ کیسے کرتے ہیں۔ بک میکر اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے پیسہ زیادہ تر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ ہی ایسا کاروبار ہے جو پکڑنا ممکن ہی نہیں، اور ویسے بھی پاکستان میں ہر دھندا بے نامی ہی ہوتا ہے۔
बुक मेकर्स ने अपने गंदे धंधे को शेल्टर देने के लिए एक नया तरीका भी दरियाफ्त किया है। बुक मेकर अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। ये माफिया सियासतदानों की पुश्तपनाही हासिल करता है और फिर सियासतदानों पर इलेक्शन मुहिम के नाम पर पैसा फेंकता है। इस तरह ये बड़े सियासतदानों तक रसाई हासिल करते हैं। यहाँ एक और सवाल ये है कि आखिर इनको कानून अपनी गिरफ्त में क्यों नहीं लेता? तो इसकी वजह यह है कि हमारे कानून में बुकीज़ और जुआरियों के लिए सख्त सजाएं सिरे से मौजूद ही नहीं। बड़े से बड़ा जुआरी भी महज 5,000 रुपये की मामूली सी रकम की जमानत के एवज रिहा हो जाता है, और जब वो अदालत से माफ़ी मांग लेता है तो अदालत इसे महज 2,000 रुपये जुर्माना करके ही रिहा कर देती है। इसी वजह से जुआरी बिला खौफ व खतर जुआ खेलते हैं।